خصوصی عدالتوں کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد، اٹارنی جنرل نے زیر حراست افراد سے متعلق 3 یقین دہانیاں کروا دیں، 102 افراد کی تفصیلات پیش کر دیں، کہا زیر حراست کسی فرد کا فوری ٹرائل ہوگا نہ ہی سمری ٹرائل ہوگا، کسی بھی زیر حراست شخص کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، وکیل کرنے کا موقع دیا جائے گا اور لواحقین کو بیان کی کاپی بھی فراہم کی جائے گی، قانون کے مطابق ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، ملزمان کو گھر والوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت دی گئی، اہل خانہ سے ہفتے میں 1 بار ملاقات کی اجازت ہوگی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا 102 افراد کی فہرست کیوں پبلک نہیں کی جا رہی، کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے، کون سے ملزمان ہیں، کیا ہم لسٹ کو پبلک کر سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی وہ زیر تفتیش ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے فہرست پبلک ہو جائے گی تو تشویش ختم ہو جائے گی کہ کون گرفتار ہے۔ ادارے کی سب سے اہم چیز مورال ہوتی ہے، اگر یہ متاثر ہو تو اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ چیف جسٹس کے ریمارک سپریم کورٹ میں سویلینز کے خصوصی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق سماعت، کہا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہمارے پاس دستیاب نہیں، ایکٹ کی عدم دستیابی کے باعث ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں، شواہد کے بغیر کیسے الزامات کو عائد کیا جاتا ہے، یہ معاملہ سمجھ سے بالاتر ہے، سقم قانون میں ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سویلینز کا خصوصی عدالت میں ٹرائل جنگی حالات میں ہو سکتا ہے، جنگی حالات نہ ہو تو سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کون سا قانون استعمال کیا جا رہا ہے، ملزمان پر سیکشن 2D1 لگی ہے یا 2D2۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سزا میں ضمانت ہو سکتی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق کس تعلق پر ٹرائل ہوگا، کیس کی سماعت جولائی کے تیسرے ہفتے کے لیے ملتوی۔ خصوصی عدالتوں کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ بینچ بنانے کی تجویز دے دی، کہا بینچ کے حوالے ہونے والی سیاسی باتیں دلچسپ ہیں، عدالتی نظام عوامی اعتماد پر منحصر ہوتا ہے۔ جسٹس یحییٰ کے اعتراضات سے متعلق نوٹ جاری، کہا بینچ کی تشکیل پر بینچ ممبران کو ہی اعتراض ہے، سینئر ترین جج نے بھی اعتراض اٹھایا ہے، چیف جسٹس کو بینچ کی دوبارہ تشکیل پر غور کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان رہائی کے بعد چھٹی بار گرفتار، اینٹی کرپشن نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوایا تھا۔ گاڑیاں جلانے کے کیس میں پولیس کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو ٹیلی فون، IMF پروگرام سے متعلق امور پر گفتگو۔ کرسٹلینا جارجیوا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قائدانہ عزم کو سراہا، کہا پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں، وزیر اعظم کا معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کا عزم۔ لاہور ہائی کورٹ نے سپر ٹیکس کو 10% سے کم کر کے 4% کر دیا، 16 سیکٹرز میں شامل بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس کے نفاذ کو بھی درست قرار دے دیا۔ جسٹس جواد حسن نے 30 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عید قربہ میں 2 دن باقی، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، کسی کو من پسند جانور کی تلاش، بچوں کو بھی پیارے پیارے بکروں کی آس، بیوپاری قیمت کم کرنے کو تیار نہیں، بھاؤ تاؤ اور تکرار کہیں جانور کی جانچ۔